3 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا جناب حبیب ابن مظاہر کے نام ایک خط لکھا، جس کا متن یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ حبیب، سلام ہو تم پر، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ ہم 2 محرم سے کربلا پہنچ چکے ہیں۔ میرے ساتھ اس عالم غربت میں میرے اہل خانہ اور بچے بھی ہیں۔ ہمیں چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ اگر بے وطنوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو عصر عشور سے پہلے کربلا پہنچ جانا، ورنہ عصر قیامت ملاقات ہوگی۔ والسلام، تمہارا بچپن کا ساتھی حسین بن فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حر نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا اصحاب کا کربلا میں محاصرہ کر لیا اور انہیں اس سے آگے جانے سے روک دیا، تو کوفہ میں یزید کے کارگزر ابن زیاد نے یزیدی لشکر کی کمانڈری عمر بن سعد کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد عمر بن سعد 4000 کے لشکر کے ساتھ 3 محرم کو کربلا پہنچ گیا اور لشکر یزیدی کی کمانڈری اپنے ذمہ لے لی۔ عمر بن سعد واقعہ کربلا سے پہلے ری حکومت کا منصب ابن زیاد سے لے چکا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی یزید کی مخالفت اور اس کی بیعت کے انکار کے بعد ابن زیاد نے عمر سعد کو حکومت ری دینے کو مشروط کر دیا تھا کہ اس وقت ری کی حکومت ملے گی جب تم امام حسین علیہ السلام کا کام تمام کرو گے۔ عمر سعد نے ری کی وسیع حکومت کی لالچ میں یزیدی لشکر کی کمانڈری قبول کر لی اور عظیم غیر انسانی جرائم کا مرتکب ہوا۔ جس دن سے عمر سعد کربلا آیا تھا، اس دن سے مسلسل ابن زیاد کی طرف سے لشکر آ رہے تھے۔ ایک روایات کے مطابق 6 محرم تک عمر سعد کے لشکر کی تعداد 20,000 سے زیادہ ہو گئی تھی۔ عمر سعد ابی وقاص یزید بن عمال کا بھی عامل تھا، جو یزید کے چند ہزار لشکر کی سپہ سالاری کر رہا تھا۔ یہ ملعون رہی ہے جس نے حجر بن عدی کے خلاف فتنہ انگیزی کی گواہی دی اور حجر کے مرج ازرا میں شہید ہونے کا سبب ہوا۔ اسی عمر سعد ملعون کے حکم سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے جسم نازنین پر گھوڑے دوڑائے گئے اور آپ کے جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا گیا۔ اسی ملعون کی آمد کے بعد اہل حرم اور اولاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سختیاں بڑھ گئیں۔ ان کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا ہوتا گیا۔ آل رسول اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کے بچوں میں گھبراہٹ، خوف و ہراس، دہشت پیدا ہوئی۔ 3 محرم کے بعد سے ان پر رفتہ رفتہ دنیا تاریک ہونے لگی، مظالم بڑھنے لگے۔ عمر سعد ملک ری کا بھوکا تھا، یہ دولت اور ثروت کا خواہاں تھا، یہ مردار دنیا کا شیفتہ تھا۔ اسے نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاس اور لحاظ رہا، نہ حضرت علی علیہ السلام، نہ حضرت زہرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ خیال رہا۔ اس نے انسانیت کے سارے رشتوں کو تار تار کر دیا۔ اس نے بے حیائی اور بے شرمی کی انتہا کر دی۔ اسے ملک ری کے حصول میں جنت نظر آ رہی تھی۔ اس نے ذرا برابر اس بات کی فکر نہیں کی کہ میری اس ناپاک حرکتوں اور ظالمانہ رویوں سے انسانیت اور انسانیت کے رہبر اور پیشوا پر ظلم ہو رہا ہے، اور اس کا نتیجہ جہنم اور اس کے دکتے شعلے ہوں گے۔ عمر سعد نے نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عرصہ تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور جس طرح ممکن ہوا امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت پر مجبور کیا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسا، شیر خدا علی علیہ السلام کے فرزند اور حضرت زہرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
لختے جگر تھے۔ آپ نے انکار بیعت کے سلسلہ میں تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں ہے، اور ایک قانون دے دیا کہ جو بھی حسین علیہ السلام جیسا ہوگا وہ بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔